بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب کی 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہے، 41، 42، 43 اور 44. پچھلی آیتوں میں بالخصوص آیت نمبر 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء یعنی کہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے اللہ کے رسول اور پیغمبر اس حیثیت سے ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت بخشی ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، ان میں سے ایک فضیلت ہے یہ خاتم الانبیاء کا ہونا. جیسے آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، ایسے ہی تمام انبیاء کرام کے خاتم یعنی سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی اب نہیں آئے گا. تو ایسے عظیم الشان نبی اور پیغمبر، اللہ کے لاڈلے نبی، محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس رب کریم نے ہمیں بھیجا دنیا میں. یہ اس کا بڑا انعام اور بڑا اکرام ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے یہ ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں آپ کی امت کے لیے منتخب فرمایا، شامل فرمایا. اس پر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو ایسے مشفق اور مربی اور اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے روحانی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انعام پر ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کریں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، تم خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. اس رب کریم نے یہ عنایات فرمائی ہیں، عنایت نہیں بلکہ عنایات ہیں، بہت ساری عنایات. اس نے بہت سارے احسانات، انعامات سے ہمیں نوازا ہے. تو اس پر ہمیں اس رب کریم کا شکر تو ادا کرنا چاہیے. اللہ کے لاڈلے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا. جو پیغامات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے امت تک پہنچائے، آپ نے ان کا حق ادا کیا ہے. پورے صحیح احکامات امت تک پہنچا دیے. رات دن ان تک آپ نے کوشش کی ہے امت کو راہ راست پر لانے کے لیے. اور دین کا یا زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حاصل نہ ہوتی ہو.
اللہ پاک نے کامل اور مکمل دین ہمیں عطا فرمایا، تو لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ان گنت احسانات امت کے اوپر ہیں۔ آپ ہی کی بدولت آج پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے نام لے وہ موجود ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تو شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ تو چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوب کثرت سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور یہ ذکر ایسی بڑی دولت اور ایسی بڑی نعمت ہے جس کو اس کی توفیق مل جائے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جتنی بھی عبادتیں فرض کی ہیں اپنے بندوں پر، ان تمام کی مقدار اللہ نے متعین فرمائی، ان تمام عبادات کے لیے کچھ شرطیں اللہ پاک نے مقرر فرمائی، ان کے لیے اللہ پاک نے اوقات مقرر فرمائے، اللہ پاک نے ان کی خاص شکل اور اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کس وقت پڑھنی ہے، کیا کیا شرطیں ہیں، پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، وقت کا پہچاننا، قبلے کی جانب رخ ہونا، نیت کا صحیح ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ روزہ آپ اگر فرض روزہ رکھنا چاہیں تو رمضان کا انتظار کیجیے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تبھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ اس میں بھی اگر کوئی بیمار ہے تو رعایت ہے، وہ بعد میں رکھ لے، کوئی مسافر ہے سفر میں ہے تو رعایت ہے، بعد میں رکھ لے۔ ایسے ہی کوئی بیمار ہے تو نماز بیٹھ کر پڑھ لے، قیام کے ساتھ اگر نہ پڑھ سکیں یا لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لے۔ سفر میں ہیں تو بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھیں۔ آپ کو حج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا حج کے سیزن کا، جو کہ عام طور سے ذی قعدہ میں لوگ حاجی جانا شروع ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ جو عرفے کا دن ہوتا ہے، بڑا اہم دن، اس دن حج ہوتا ہے۔ تو یہ اوقات مقرر ہیں، جگہ مقرر ہیں، حدود مقرر ہیں، شرطیں ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ کتنی بھی مقدار میں کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی کنڈیشن میں کر سکتے ہیں، پاکی کی حالت ہو یا ناپاکی کی حالت ہو، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، لیٹے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، سفر میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، اللہ کا ذکر کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی شرط، کوئی حد، کوئی اس کی میعاد، اس کی مقدار، کچھ بھی اللہ پاک نے متعین نہیں فرمایا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ذکر نہ کرنے والوں کا کوئی عذر نہیں قابل قبول ہوگا۔ صرف ایک عذر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان دیوانہ ہو گیا ہو، کوئی انسان بالکل پاگل ہو گیا ہو، کسی کے ہوش حواس باقی نہ رہے ہوں، بے ہوشی کے عالم میں ہو، دیوانگی کے عالم میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر وہ کیسے کرے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایسی شکل نہیں ہے کہ اس میں بندہ یہ عذر پیش کرے کہ اللہ میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ میں مجبور تھا۔ اگر زبان سے بھی نہ کر سکے تو دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے روک دے۔ اسی لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو جنتیوں کو بھی ابتداءً شروع میں بہت ہی افسوس ہوگا اس گھڑی کا جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے احکامات تو بہت سارے ہیں، لیکن کوئی ایسا جامع، آپ مجھے حکم، کوئی ایسا جامع کلمہ عطا فرما دے، کوئی ایسی جامع بات آپ مجھے عطا فرما دے جسے میں محفوظ کر لوں اور اس پر عمل کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وقت آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، بس اس کا اہتمام کر لیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یوں تو آپ کسی بھی وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بالخصوص صبح شام اللہ کی پاکی خوب بیان کرو۔ صبح شام اس لیے بھی ممکن ہے کہ اللہ نے ذکر فرمایا ہو،
کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو چینج ہوتی ہیں وہ صبح اور شام چینج ہوتی ہیں، یعنی کہ رات کے فرشتے فجر کے وقت جاتے ہیں اور دن کے فرشتے فجر کے وقت آ جاتے ہیں۔ تو رات والے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور آنے والے فرشتے بھی نماز کی حالت میں بندوں کو پاتے ہیں۔ ایسے ہی دن والے فرشتے عصر میں جاتے ہیں اور رات والے فرشتے عصر میں آ جاتے ہیں، تو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جو فرشتے یہاں سے جاتے ہیں، کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور جب گئے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، چونکہ نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی خوب رحمتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملیں گی، چونکہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اسی کا اللہ پاک آیت نمبر 43 میں ذکر فرما رہے ہیں کہ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب جب تم خوب اللہ کا ذکر کرو گے کثرت سے تو وہ رحمت بھیجے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پوری دنیا، پورے جہان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے بڑی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ تو یہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کریں گے، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ نفع ہوگا، دنیا میں بھی نفع ہوگا، قبر میں بھی نفع ہوگا، حشر میں بھی نفع ہوگا، ہر موقع پر نفع ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جو صلاۃ ہے نا، لفظ صلاۃ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنی رحمت کے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ لفظ صلاۃ فرشتوں کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے معنی دعا کے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی صلاۃ جب نماز کی جگہ بولا جائے تو اس سے مراد نماز لی جاتی ہے۔ تو صلاۃ کے کئی معنی آ گئے، صلاۃ کے معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے، اور صلاۃ کے معنی رحمت بھی ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے، تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا جائے، تاکہ وہ تمہیں روشنی میں تاریکی سے نکالے اور روشنی کے اندر تمہیں لے آئے۔ اس لیے اللہ پاک رحمت بھیج رہے ہیں۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی ہے کہ جس نے رحمت بھیجی ہے تم پر، اور وہ رحمت کون سی بھیجی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں، اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کفر کی اور شرک کی اندھیریوں سے اور اس دلدل سے ہمیں نکالا، اور ایمان کی روشنی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی آپ کے ذریعے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ پاک ایمان والوں پر بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر بڑے مہربان، مشفق اور رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ تو یہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ جو رحمت اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عنایت فرمائی، اس رحمت کے ذریعے سے ہم کفر کی تاریکی سے نکلے اور ایمان کی روشنی میں آئے۔ اور یہ سب کچھ ہوا کس بنا پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کی بنا پر۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں تم کو پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں پیچھے، اور تم ہو کہ آگے چلے جا رہے ہو۔ یا مثال دی ہے جگنو کی اور شمع کی، موم بتی کی، جیسے کہ جگنو آگ کے اندر چلے جا رہے ہیں، تو وہی کام ہو رہا ہے ہمارا کہ ہم جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشفق اور مہربان ہیں اپنی امت پر، اتنا غم کھاتے ہیں کہ جب امتی بدعمالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ میرا یہ امتی جہنم سے بچ جائے، گناہوں سے نکلے اور کفر و شرک سے بچے اور ایمان میں داخل ہو، اپنے ایمان پر قائم رہے اور وہ یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم، آپ کی شفقت اور آپ کی محبت امت کے اوپر ہے۔ تو یہ آیت نمبر 43 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے اصل تو منسوب کہ اللہ پاک رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائیں بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے اور روشنی کی طرف لائیں۔ لیکن آپ اگر اس پس منظر میں دیکھیں کہ اللہ نے رحمت بھیجی ہے ہمارے پاس، کون سی رحمت ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں تاریکی سے نکالا۔ کون سی تاریکی سے؟ کفر کی تاریکی سے، شرک کی تاریکی سے نکالا، اور ایمان کے اجالے میں، ایمان کی روشنی میں ہمیں لا کھڑا کیا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر بڑے رحیم ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن ملاقات ہوگی اس سے، کس سے؟ اللہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کا جو دعائیہ کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ یا جس دن ملاقات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا ہوگا؟ دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔ جس دن ملاقات ہوگی آپس میں تو دعائیہ کلمہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یلقونہ، جس دن ملاقات ہوگی، یہ کون سی ملاقات کا وقت ہے؟ اس سے مراد انتقال کا وقت بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ملک الموت جب کسی مومن کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے رب نے بلایا ہے اور سلام بھیجا ہے۔ تو یعنی وہ رب کی سے ملاقات کی بشارت بھی سناتا ہے موت کا فرشتہ، اور اللہ کی طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں انتقال کا وقت مراد ہے، جو ملاقات کا وقت۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا وقت اس سے مراد ہے، کہ قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی نا ایمان والوں کی، اور ایمان والے اپنے رب کو دیکھیں گے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے دعائیہ کلمہ جو سننے کو ملے گا مومنین کو، ایمان والوں کو، وہ سلام کا ملے گا۔ اللہ پاک خود کہیں گے السلام علیکم ایمان والوں سے، ایمان والوں کو سلام کریں گے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت ہے، کہ جنت میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یا فرشتوں سے ملاقات ہوگی، یا آپس میں ملاقات ہوگی، تو وہاں پر بھی دعائیہ کلمہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا السلام علیکم۔ اللہ بھی کہیں گے جنتیوں سے، اپنے بندوں سے، فرشتے بھی کہیں گے۔ جس دروازے سے جنتی جائے گا فرشتہ، اسی دروازے سے، چونکہ ہر جگہ فرشتے وہاں پر خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہ سلام پیش کریں گے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے دنیا میں بھی ہمیں وہ بہترین دعائیہ کلمہ دیا ہے کہ جو جنتیوں میں جنتیوں کا دعائیہ کلمہ ہوگا، یعنی کہ سلام۔ جس دعائیہ کلمے کا استعمال اللہ کریں گے، جس دعائیہ کلمے کا استعمال فرشتے کریں گے، اللہ پاک نے اپنے فضل سے اتنا بہترین، تو لہذا ہمیں دنیا کے اندر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہر موقع پر سلام کیا کریں۔ یہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور یہ اس طرح کے الفاظ نہیں۔ یا کیا ہوتا ہے کہ کئی باری ملاقات کے وقت سلام کر لیتے ہیں، لیکن جب جدائیگی ہوتی ہے نا، جب علیحدگی ہوتی ہے دو ساتھیوں میں، تو وہ پھر خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بھئی خدا حافظ نہیں، جس طرح ملاقات کے وقت سلام ہے، اسی طرح جدائیگی کے وقت اور علیحدگی کے وقت بھی سلام ہے۔ سلام کے ذریعے ہی علیحدہ ہو، آخر میں بھی سلام کرنا چاہیے، خدا حافظ نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ ہر موقع پر ہم سلام کریں۔ جتنا سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ اتنی سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی، دعائیں ملتی رہیں گی، ایک دوسرے کو ہم دعا دیتے رہیں گے۔ اور اس میں ہمیں بالکل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جاننے والا ہو یا انجان ہو، کوئی بھی ہو، بس ایمان والا ہے ہمیں سلام پیش کر دینا چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے، ہم جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سلام کی ابتدا جو کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، لہذا سلام کی ابتدا کی کوشش کریں۔ ہم اس انتظار میں نہ رہا کریں کہ سامنے والا سلام کرے گا، میں کیوں سلام کروں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم سے چھوٹا بھی ہے، اگر اس کو بھی ہم سلام پیش کریں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اچھی بات ہے، اس سے بچے کی تربیت بھی ہوگی، اس کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا اور وہ بھی سلام کرنے کا عادی ہوگا۔ تو لہذا ہمیں سلام کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس کے اندر پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پورا سلام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے، اس طرح سے ہم سلام کیا کریں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اجر، ایک جو باعزت اکرام ہوتا ہے نا، جو وہ اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ بہت ہی اللہ پاک وہاں اکرام سے نوازیں گے، اعزاز سے نوازیں گے اللہ اپنے مومن بندوں کو۔
تو لیکن یہ جبھی ہوگا جب ہم یہاں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور ان کو پورا کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔